السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین اللہم آمین۔ آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو پکچر آپ کے ساتھ شیئر کی ہے، حروف حلقی 6 ہیں۔ یہ پہلے بھی اس گروپ میں بتا چکی ہوں، لیکن پھر بار بار ریویژن کی ضرورت ہوتی ہے، تاکہ یہ چیزیں جب بار بار ہم دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، سنتے ہیں تو پھر ہمارے ذہن میں بیٹھ جاتی ہیں۔ تو دوبارہ چیز بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کیونکہ جب ہم، ہو سکتا ہے بہت سارے ممبر ہوں جن کی تجوید ماشاءاللہ سے بہت اچھی ہو، اور کچھ نیو ممبر جو فرسٹ ٹائم ایسی چیزیں سنتے ہیں، تو ان کے لیے ریویژن کی بار ضرورت ہوتی ہے، تاکہ ان کے ذہن میں چیزیں پختہ ہو جائیں، ازبر ہو جائیں انشاءاللہ۔ تو حروف حلقی 6 ہے۔ حروف حلقی مین جو حلق سے نکلتے ہیں، جو گلے سے نکلتے ہیں۔ تو سارے لیٹر دیکھیں گلے سے نہیں نکلتے۔ کچھ لوگ ایسے کہتے ہیں کہ وہ بہت اچھی تجوید پڑھاتے ہیں، سارے لیٹر گلے سے پڑھاتے ہیں، تو سارے لیٹر گلے سے نہیں آتے، 6 لیٹر گلے سے آتے ہیں۔ دیکھیں لکھا ہوا ہے حروف حلقی 6 ہیں، اور یہاں پہ آپ کو نظر آ رہے ہیں حمزہ، ہا۔ یہ جو گلے کے 3 پورشن اگر ہم بنا لیں تو ایک گلا جو نیچے ہمارے سینے کی طرف ہے، اور ایک بالکل سینٹر میں اگر ہم جب بالکل فنگر رکھیں گلے کے درمیان، اور جس طرح سے آپ دیکھیں کہ پانی کا آپ گھونٹ لیتے ہیں، تو آپ فیل کریں گے جو پارٹ موو ہوتا ہے، عین اور ہا یہاں سے نکلتے ہیں، اور جب ہا ہم پڑھتے ہیں تو یہ پارٹ آپ فنگر رکھ کے دیکھیں گے کہ موو کرتا ہے۔ تو جب صحیح وہاں سے لفظ ادا ہوگا تو وہ آپ کا پارٹ موو کرے گا، تو اس کی ادائیگی بھی پھر ٹھیک سے ہوگی۔ اور 2 لیٹر اوپر کے ہیں غین اور خا، جو گلے یعنی جو آپ کے منہ کی طرف، آپ کی چن کی طرف، جو آپ گلے میں اوپر جائے اور جہاں سے آپ کا گلا اینڈ ہو جائے گا اور پھر آگے کی طرف آئیں تو چن آتی ہے، تو یہ جو کارنر ہے وہ غا، خا، غا، خا، یہاں آپ ہاتھ رکھیں اور بار ایسے پریکٹس کریں، غا، خا، غا، خا، غا، خا۔ تو آپ اس طرح سے دیکھیں کہ آپ اگر 3 گلے کے لیٹر، 6 لیٹر ہیں جو 3 جگہوں سے ادا ہوتے ہیں، 3 آپ پارٹ بنا لیں اس کے۔ ایک جو سینے کی طرف سے ہے، جو پارٹ آپ کو نظر آ رہا ہے، لکھا ہوا ہے اقصی الحلق لکھا ہوا ہے، حمزہ اور ہا، بلکہ جہاں سے یہ لکھا ہوا اس سے تھوڑا سا نیچے اصل میں اس کا مخرج ہے۔ تو ہا، ہا، یہاں گلے پہ آپ ہاتھ رکھیں گے اور ہا۔ اور جو حمزہ لکھا ہوا ہے، جب الف ہو اور الف کو زبر زیر پیش یا کوئی بھی لیٹر آ جائے، اس کے اوپر کوئی بھی سائن الف کو آ جائے تو وہ بھی حمزہ ہوتا ہے۔ اگر ہم جیسے پڑھتے ہیں الف زبر آ، تو وہ الف زبر آ جو ہے وہ اصل میں حمزہ زبر آ ہے۔ الف جو ہوتا ہے وہ بالکل سادہ ہوتا ہے، جس کے اوپر کچھ بھی حرکت نہ ہو۔ جب اس کے اوپر ہم کوئی حرکت لگاتے ہیں تو وہ پھر حمزہ ہوتا ہے۔ بائی مسٹیک ہم پڑھ سکتے ہیں کہ الف زبر آ، کہ ہماری شروع میں زبان پہ وہ الف زبر آ پڑا ہوا ہے، لیکن اصل میں وہ حمزہ ہوتا ہے۔ تو حمزہ ہا، آپ نیک پہ اس طرح سے نیچے ہاتھ رکھیں، اور جہاں
جو چیسٹ کے پاس سے جڑا ہوا ہے گلا، وہاں سے آ ہا آ ہا، اور ہاتھ رکھیں گے تو آپ کو وائبریشن ہوگی، آپ کو فیل ہوگا کہ جی لیٹر یہاں سے آ رہے ہیں، اور جہاں سے آپ آ ہا پڑھے اور اپنے منہ کی طرف دیکھیں کہ آپ کے ہونٹ یا آپ کی زبان یا منہ کے اندر کا کوئی بھی پارٹ یوز نہیں ہوتا، آ ہا، بس منہ آپ کا تھوڑا سا اوپن ہوگا کہ اس کے اندر سے ساؤنڈ باہر آئے، ادروائز آپ فیل کریں کہ گلے منہ کے اندر کا کوئی بھی پارٹ یوز نہیں ہوتا۔ لیکن جب اگر ہم پڑھیں با زبر با با با، تو وہ با کے لیے آپ کے لپس یوز ہو رہے ہیں، لیکن پھر آپ کا گلا نہیں یوز ہو رہا، با با با۔ اسی طرح سے ہر ایک لیٹر کا ایک ایگزیکٹ مخرج ہے، جہاں سے وہ لیٹر نکلتا ہے وہ اپنے مخرج سے نکلے گا تو اس کی ساؤنڈ جو ہے بالکل پرفیکٹ بنے گی۔ ادروائز کہاں سے بھی لیٹر آ رہا ہے، اصل میں اس کا مخرج کون سا ہے، اور ہم کہیں اور سے پڑھ رہے ہیں تو پھر اس کی وہ ساؤنڈ نہیں بنتی۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ اس لیٹر کو اسی مخرج سے نکالیں جو ایگزیکٹ اس کا مخرج ہے، تو پھر آپ کی ساؤنڈ بھی ٹھیک بنے گی۔ اگر ہم اس مخرج کو دوسری جگہ سے نکالیں گے تو اس کی وہ ساؤنڈ نہیں بنے گی، وہ اس کا حق نہیں ادا ہوگا۔ یہ رب کا کلام ہے۔ ہم دیکھیں اپنی زبان میں بھی جب بچہ چھوٹا ہے اور وہ بولتا نہیں تو اس کی صحیح سے بار بار ہم اس کی ادائیگی کرواتے ہیں، بچے ایسے بولو، اس لگ پھر سے بولو، پھر سے بولے، اور پھر ہمیں لگتا ہے کہ یہ ابھی چھوٹا ہے، اس کی زبان سے ادائیگی نہیں ہو رہی، ہم اس کو بار بار سکھاتے ہیں۔ اسی طرح سے جب بچہ اسکول جاتا ہے تو وہ بھی ٹیچرز ان کو صحیح اس کی فاؤنڈ سکھا رہی ہوتی ہیں کہ اس طرح سے بولنے، اس کی اے بی سی کے ساتھ بھی لیٹر سکھاتے ہیں، اور الف با کے ساتھ بھی لیٹر کے ساتھ کہ با بکری، یا جو بھی آپ نے پڑھا ہے، جیم جہاز ج سے شروع ہوتا ہے، جے فور جگ ہے تو وہ ج ہے۔ تو اسی طرح سے جو یہ قرآن کا تو پھر سب سے زیادہ حق ہے نا کہ ہم قرآن کو اس طرح سے پڑھیں جیسے اس کے پڑھنے کا حق ہے۔ تجوید کہتے ہیں کہ یہ تجوید سے قرآن پڑھاتے ہیں، تو تجوید کا اصل مطلب کیا ہے کہ اس لیٹر کو، اس چیز کو اس طریقے سے ادا کرنا جیسے اس کا حق ہے۔ تو پھر اللہ کے کلام کا تو سب سے پہلا حق ہے کہ ہم اس کو اس طرح سے پڑھیں جس طرح سے اس کے پڑھنے کا حق ہے۔ تجوید کا مطلب ہے سجانا، سنوارنا، خوبصورت بنانا۔ تو خوبصورت ایسے ہم نہیں بنائیں گے کہ اپنی مرضی سے اس کو کسی بھی طرح سے کر کے خوبصورتی بنا دی۔ اس طرح سے دنیا کی چیزوں میں بھی ایک خوبصورتی کا جو قاعدہ ہے اس کو اسی طرح سے پڑھتے ہیں جس طرح سے اب دیکھیں آنکھوں میں ہم سرما ڈالتے ہیں، ان کو ہم بلیک کرتے ہیں، اور باقی فیس کو، باڈی کو ہم وائٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لپس ہیں تو اس کو ہم ریڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو دوسرا کلر نہیں دیتے نا۔ تو اسی طرح سے بالوں کو بھی ہم جو کلر دیتے ہیں، بالوں کو یا کوئی بھی پارٹ ہے جو ہم اس کا ایگزیکٹ کلر ہے اس کو وہی دیتے ہیں۔ تو اسی طرح سے ان ساری چیزوں سے زیادہ حق یہ ہے کہ ہم قرآن کو اسی طرح سے ادا کریں جیسے اس کے پڑھنے کا حق ہے۔ اور جب ہم قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہم پڑھائی میں ہمارا وہ پارٹ یوز ہونا چاہیے۔ کبھی ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ کوئی قرآن پڑھ رہا ہے اور اس کے لپ سرکل نہیں کر رہے، نہ اس کی زبان یوز ہو رہی ہے، نہ اس کے لپس یوز ہو رہے ہیں، اور وہ دل میں پڑھ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کا بھی اجر ہوگا، لیکن ظاہر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ادائیگی کا ہر ایک پارٹ ہے، تو جب وہ پارٹ یوز نہیں ہوگا تو اس کا حق ادا نہیں ہوگا۔ تو پھر جب قرآن آپ پڑھ رہے ہیں، جو لپس کے لیٹر ہیں آپ نے لپس یوز نہیں کیے، جو زبان کے لیٹر ہیں زبان یوز نہیں کی، جو گلے کے لیٹر ہیں وہ آپ نے گلا یوز نہیں کیا، تو وہ جو پارٹ آپ یوز کریں گے ظاہر ہے وہ قیامت کے دن آپ کی گواہی دیں گے کہ یا اللہ جی، میرے ہونٹ بولیں گے کہ میرے ساتھ اس نے ادائیگی کی تھی، زبان بولے گی میرے ساتھ ادائیگی کی تھی۔ لیکن اگر آپ بالکل نہ تو زبان یوز ہو رہی ہے نہ لپس، بس صرف آنکھوں سے آپ دیکھ رہے ہیں اور دل میں پڑھ رہے ہیں، اس کا بھی آپ کو اجر ملے گا، لیکن وہ تلاوت میں شمار نہیں ہوگا۔
تو ان ساری چیزوں کو ہم نے بہت اچھے سے انڈرسٹینڈ کرنا ہے اور اس کی خوب پریکٹس کرنی ہے. ان چیزوں کی ہم نے پریکٹس کرنی ہے اور اس کو اسی طرح سے ادا کرنا ہے جیسے اس کے ادا کرنے کا حق ہے. تو امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. آپ نے بہت اچھے سے اس کی پریکٹس کرنی ہے. حمزہ ہا کے لیے اپنے گلے کے بالکل ساتھ سینے پہ ہاتھ رکھنا ہے. آ ہا آ ہا. آپ فیل کریں گے کہ ساؤنڈ یہاں سے آ رہی ہے. ایسے آنکھیں بند کریں اور یہاں سے ساؤنڈ پہ ڈالنے کی ایسے کوشش کریں. آ ہا. آنکھیں بند کریں, پورا فوکس یہاں پر ڈالیں. آ ہا آ ہا. پریکٹس کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی یہ ساؤنڈ پرفیکٹ ہو جائے گی. پھر آپ نے گلے کے بالکل سینٹر سے عین اور ہا ادا کرنا ہے. آ ہا آ ہا آ ہا. اور پھر غین اور خا کے لیے بالکل اوپر جائیں اور اس کے مخرج پر فنگر سے ٹچ کریں. غا غین زبر غا خا غا خا غا خا. اس طرح سے کر کے ان کی کوشش کریں, ان کی ساؤنڈ کو ٹھیک کریں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ سے, مجھ سے, ہم سب سے قبول فرمائے اور اس کو اسی طرح سے پڑھنے کی توفیق دے جیسے اس کے پڑھنے کا حق ہے. ٹھیک ہے, تو آپ نے خوب پریکٹس کرنی ہے. ساتھ ساتھ آیات کے ساتھ ساتھ ان چیزوں کو بھی بار بار ریویژن کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ جائے. میں اپنی ہر ممکن کوشش کرتی ہوں کہ میں ان چیزوں کو اس طرح سے بتانے کی کوشش کروں جو سب سے بیسٹ وے ہے, اور اس میں کوئی کمی پیشی رہ جاتی ہے. ہم ظاہر انسان ہیں, ہم سب انسانوں کے ساتھ کمزوریاں ہیں, بشری خطائیں ہیں. وہ جو میری بشری خطائیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے, آپ بھی مجھے معاف کریں. کوشش کرنے کے باوجود بھی پھر بھی ہم سے کوتاہیاں رہ جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے, درگزر فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.